ناظرین، آج کا یہ خوبصورت واقعہ سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مبارک واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے۔ وہاں ایک گروہ نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرن نے پکارا ہے۔ حضور اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری التجا ہے کہ مجھے ان سے اجازت دلوا دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب اس گروہ نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا تو وہ بھاگ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزر ہوا تو ان سے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی ہے۔ بس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دوسری روایات کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، جانور تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بے جان مخلوق کو بھی بے مثال عقیدت و محبت تھی۔ اس معاملے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خطبہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر رکھ دیا گیا اور آپ نے اس تنے پر ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو ہم نے اس کے رونے کی ایسی آواز سنی جیسے 10 مہینے کی گبن اونٹھی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو اسے سکون ہوا۔ ایک اور روایات میں ہے کہ جب جمعہ کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اس پر اس کھجور کے تنے نے ایک چیخ ماری جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اور قریب تھا کہ وہ پھٹ ہی جاتا۔ ایک روایات میں ہے کہ اس نے بچے کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا، اور وہ درخت کا تنا بچے کی طرح سسکیاں بھرنا شروع ہو گیا جسے چپ کرایا جا رہا ہو، یہاں تک کہ پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس ذکر سے محروم ہونے کی وجہ سے رویا ہے جسے یہ سنا کرتا تھا۔ ناظرین، سائنسی تجربات نے بھی ثابت کیا کہ نباتات زندگی کے ساتھ ساتھ شعور بھی رکھتے ہیں، اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ پودے سوچتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اچھی اور نیک لوگوں کی قربت میں خوش رہتے ہیں۔ پیچیدہ اور منفی خیالات رکھنے والے لوگ ان کو ناگوار گزرتے ہیں۔ پودوں کے لیے دلوں میں پیار و محبت کے جذبات رکھنے والا جب پودا لگاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور پودوں کے پھلنے پھولنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال ناظرین، ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی مخلوق یعنی جانور، پرند چرند سبھی بہت پیار کرتے تھے، بلکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اس گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور موسم سرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائشی نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات منون اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھی خدمت جزا ہوتی ہے، اور وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد نہ سنی، اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے
جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو میرے رب نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے میرا رب اسے لکھ چکا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی تو امت سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، اور ان میں جو سب سے اونچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مسجد سے گزر جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر پیاری بیٹی فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی ابا جان، یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اے فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو،
اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ ناظرین، یہ واقعہ سناتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام روزانہ پڑھا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہی زندگی گزاریں۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اللہ حافظ۔